بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی ہماری معزز ماں بہنوں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 سے لے کر کے 53 تک پڑھی گئی ہے. پچھلی آیتوں میں غزوہ بدر کا بیان تھا اور شیطان نے سراقہ ابن مالک ابن جعشم کی صورت میں آ کر کے کفار اور مشرکین کو جنگ کے لیے جو آمادہ کیا، اور اس کے بعد دوران جنگ سراقہ ابن مالک حارث کا ہاتھ چھوڑ کر کے بھاگنے لگا تو حارث نے کہا کہ ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی اور تو کہاں بھاگ رہا ہے. تو اس نے حارث کے سینے پر دھپ مارا جس کی وجہ سے حارث گر گئے، اور یوں کہتے ہوئے وہ شیطان چلا گیا کہ انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں دیکھتا ہوں وہ چیز جو تم دیکھتے نہیں ہو اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں. امام تفسیر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو کہا کہ یہ جھوٹ کہا اس نے، کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو نافرمانی کیوں کرتا، معصیت میں کیوں مبتلا ہوتا. لیکن جمہور مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ سے ڈرنا بھی اپنی جگہ پر ہے، اور وہ اس معنی کر کے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کا اندازہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہے. اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، تو اس قدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یوں کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، تو اس کا ڈرنا بالکل بجا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نرا ڈرنا ایمان اور طاعت کے بغیر مفید نہیں. ایک شخص روزے رکھ لے، نماز پڑھ لے، حج کر لے، لیکن اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو یہ روزے نماز غیر معتبر ہے. تو اسی طریقے سے کسی کا یوں کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کے اندر طاعت ہی نہیں ہے، تو ایمان اور طاعت کے نہ ہونے کے ساتھ ڈرنا کوئی معنی نہیں رکھتا.
تو شیطان کا انی اخاف اللہ کہنا اپنی جگہ پر درست ہے۔ اسی غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کا مقابلہ ان سے 3 گنا لشکر مشرکین کا تھا، ان سے ہونے جا رہا تھا، تو منافقین جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں، آستین کے خنجر ہوتے ہیں، جو ہر وقت اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں پر تانا کسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو طنز کرتے رہتے ہیں، تو منافقین کے انہی طنزیہ کلاموں میں سے یہ ایک کلام ہے۔ کیا کلام ہے؟ یاد کرو، جس وقت کے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہیں، مرض ہیں، کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ منافقین جو مدینہ منورہ میں تھے، اور والذین فی قلوبہم مرض کے باب میں کچھ مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہی ہے، تو وہ بھی منافق، یہ بھی منافق، تو کہا کہ یہ عطف و مغایرت کے لیے ہوتا ہے۔ مغایرت کا مطلب یہ کہ زید اور بکر آیا، زید اور زید آیا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک ہی ذات کے لیے تو عطف نہیں ہو سکتا، مغایرت ہونی چاہیے، یعنی پہلے سے الگ ہونا چاہیے واو کے بعد آنے والا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا تھا کہ یہ عطف تفسیری ہے، مطلب یہ کہ منافقین ہی کی تفسیر والذین فی قلوبہم مرض سے کی ہے، کہ جو اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان شمار کراتے ہیں اور اندر سے تو وہ کافر ہیں ہی۔ یہ وہی منافقین ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، پہلی 5 آیات میں مومنین کا ذکر ہے، اس کے بعد کی 2 آیت ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم ختم اللہ علی قلوبہم، ان 2 آیتوں میں کافرین کا ذکر ہے۔ ومن الناس من یقول سے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے چند آیاتوں تک، اور وہ منافقین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین اپنے ساتھیوں کی طرف جاتے ہیں، خلوت اختیار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف استہزاء کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کا وتیرہ تھا۔ تو بہرکیف یہ منافقین والذین فی قلوبہم مرض ایک ہی ہے، عطف تفسیری ہے۔ عطف تفسیری کی ایک مثال تو قرآن کریم سے ہے، ہم نے پڑھ لی سورۃ المائدہ کے اندر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، تمہارے پاس نور اور واضح کتاب آ چکی۔ تو نور و کتاب مبین، نور کیا ہے؟ تو کہا کہ کتاب مبین ہے، یہ بھی عطف تفسیری ہے۔ نور کوئی الگ چیز نہیں ہے، جو کتاب مبین ہے وہی نور ہے، جو نور ہے وہی کتاب مبین ہے۔ اور اس پر قرینہ کیا ہے؟ اس پر قرینہ یہ ہے کہ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ، بہما نہیں فرمایا، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کے راستوں پر چلتے ہیں۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضامندی کی اتباع کرتے ہیں۔ تو بہی ہی سے یعنی ضمیر واحد کی لائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عطف تفسیری ہے۔ نور وہی ہے جو کتاب مبین، کتاب مبین وہی ہے جو نور ہے۔ تو بہرکیف اور کچھ مفسرین فرماتے کہ نہیں، یہ عطف تفسیری نہیں ہے بلکہ منافقین الگ لوگ ہیں اور والذین فی قلوبہم مرض الگ لوگ ہیں۔ تو اس وقت کہنا پڑے گا کہ والذین فی قلوبہم مرض سے کون مراد ہے؟ تو اس صورت میں یوں کہا جائے گا کہ قریش مکہ کے ساتھ کچھ لوگ نکل پڑے تھے اور ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں تذبذب تھا، وہ لوگ مراد ہیں، یعنی الگ ہو گئے۔ اسی تذبذب کو مرض اور روگ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں
ان کو اپنے دین کے حق ہونے پر بڑا فخر ہے، بڑا غرور ہے، اور یہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ ان کے دین کے دھوکے میں ڈالنے کی وجہ سے ایسے گھمنڈ میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس سے بھڑنے جا رہے ہیں، کس سے پنگا لینے جا رہے ہیں، کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 313 ہیں اور وہ تہائی یعنی 3 گنا زیادہ ہے، 1000 ان کے مقابلے میں ہیں، اور ان سے یہ پنگا لینے جا رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اپنا کام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں، زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت پر جو بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتے ہیں۔ آگے کی آیت، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اگر آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جس وقت کہ ان کافرین کو فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو تم جلنے کا عذاب۔ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انہی مشرکین مکہ کے بارے میں ہے جو مکہ المکرمہ سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور بدر میں جو مشرکین مقتول ہوئے، مارے گئے، جہنم رسید ہوئے، ان کی منظر کشی کی گئی ہے کہ ان کو فرشتے روح قبض کرتے وقت کیا کرتے تھے، تو کہا کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر مارتے تھے اور ان کی پشتوں پر مارتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ لیکن اس کا تعلق عالم عناصر سے نہیں ہے، اس عالم ناسوچ سے نہیں ہے، یہ نظر آنے والا مشاہدتی عالم جو ہے اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق عالم قبر سے ہے، عالم برزخ سے ہے، اس وجہ سے ہم اس کو محسوس کرتے نہیں ہیں، ہمیں نظر آتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر آپ دیکھ لیں تو لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَزِيعًا، تو you will see horrible، یعنی بہت ہی عجیب، بہت ہی ڈراؤناک، بہت ہی ہیبت ناک صورت اور منظر آپ دیکھیں جس وقت ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسرے کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عام مضمون ہے۔ تمام کافرین کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے ان کے منہ پر مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ آگے بھی جلنے کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے، اس کے لیے تم تیار رہو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عام کافرین کے باب میں یہ مضمون ہے، اور وہی دوسرا قول مراد لینا زیادہ اچھا ہے۔ بہرکیف ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے، کافرین کی روح قبضے کرتے وقت ان کے چہروں پر مارنا، ان کی پشتوں کو مارنا اور ان سے یوں کہا جانا کہ آگے کے عذاب کے لیے تیار رہو، یہ سب کیوں ہے؟ بما قدمت ایدیکم، اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے ہاتھوں کے کیے کا نتیجہ ہے۔ لأن اکثر الافعال تتزاول بہما، اس لیے کہ اکثر افعال وجود میں آتے ہیں ہاتھوں سے، اس وجہ سے ہاتھوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ پورا وجود مراد ہے۔ یعنی تمہارا پورا وجود اسلام کے خلاف لگا ہوا تھا، مسلمانوں کے خلاف لگا ہوا تھا، اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ عذاب ہے، یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اور سن لو ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ظلام نسبت کا صیغہ ہے، یعنی ذی ظلم، تو وہ مبالغے کی بات رہے گی نہیں، کیونکہ اگر مبالغے کا معنی کرتے ہیں بہت ظلم کرنے والا نہیں ہے تو اس کا مفہوم مخالف کوئی شیطان یوں نکال سکتا ہے کہ یعنی تھوڑا بہت ظلم تو اللہ کرتے ہیں، الیاذ باللہ، اللہ ذرہ برابر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ نسبت کا صیغہ ہے، جیسے تمار تمر والا، لبان دودھ والا، بقال گروسری والا، سو اس طریقے سے ظلام ظلم والا۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے لیکن تقلیل کے اعتبار سے، جب تقلیل کے اعتبار سے ہوگا تو ترجمہ یوں کریں گے کہ اللہ ذرہ برابر بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
مطلب یہ ہے کہ یہ کافرین کی روح قبض کرتے وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس میں ان کے کرتوت کا دخل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی نیکی ہو اور وہ نیکی کا بدلہ نہ دیا جاوے، یا نیکی کا بدلہ کم کر دیا جاوے، یا نیکی کے سرے سے گنا ہی نہ جائے، ایسا نہیں ہوتا، یا کچھ کیا نہ ہو اور اس کو عذاب دیا جائے، سزا دی جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ کدأب آل فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ طریقہ رہا آل فرعون کا، دستور رہا آل فرعون کا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کافرین اور مشرکین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت پہلے سے چلی آ رہی ہیں نافرمانوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں کو عقل اور فہم عطا فرماتے ہیں، اور عقل و فہم عطا فرمانے کے بعد اس کے گرد و پیش میں، اس کے آس پاس میں، اس کے اطراف اور اکناف میں آیات انفسیہ ہوتی ہے، آیات آفاقیہ ہوتی ہے، آیات صحیفیہ ہوتی ہے۔ آیات انفسیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے اندر غور کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ آیات آفاقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آفاق اور یہ ہورائزن اور یہ فضا کے اندر غور کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، پہاڑ ہے، درخت ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ ساری چیزوں میں غور کرنا ہے، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا ہے۔ اور آیات صحیفیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتابیں نازل کرتے ہیں، اور کتابیں سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا یعنی کتاب اللہ رجال اللہ دونوں سلسلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمائے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو نہیں مانتے اور اس پر کان نہیں دھرتے، رسولوں کی تعلیمات پر کام نہیں دھرتے، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ اور آیات صحیفیہ پر کان نہیں دھرتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو فرعون والوں کے ساتھ ہوا اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ سمود ہے، عاد ہے، ان کے ساتھ جو ہوا اور فرعون کے ساتھ جو ہوا وہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ کفروا بآیات اللہ، کیا کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے؟ آل فرعون، سمود، عاد اور دوسری قومیں تو تباہ اور ہلاک کر دی گئی۔ کفروا بآیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، نشانیوں کا انکار کیا۔ یہ آیات اللہ میں آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات صحیفیہ ساری ہیں۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سیز کر دیا، پکڑ لیا، ان کا مواخذہ فرمایا۔ تو اسی طریقے سے کفار قریش اور مشرکین مکہ کہ ان کے لیے اگرچہ وہ قریش مکہ مشرک تھے لیکن ان کے اچھے کام بھی تھے۔ اچھے کام کیا تھے؟ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، حجاج کی خدمت کرتے تھے، سیاقہ ان کے اندر تھا، حجاج کو پانی پلانا، مہمان نوازی، صلہ رحمی، یہ سارے کام تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کی وجہ سے ان پر اپنی روزی کے دروازے کھول دیے تھے، اپنے انعامات اور احسانات کے دروازے کھول دیے تھے۔ جبکہ دوسری قومیں کچھ ملکوں کا سفر کرتی تھی، تجارتی سفر، تو ان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا۔ لیکن یہ قریش مکہ جب سفر کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سفر مأمون بنا دیا تھا، پر اطمینان بنا دیا تھا، ان کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں تھی، جس کا ذکر سورہ قریش میں ہے۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس کا ذکر وہاں آیا۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زوراور اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ آگے کی آیت ابھی جو سمجھا اس سے متعلق ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے کہ بدل دے اس نعمت کو جو نعمت کسی قوم کو دی، یہاں تک کہ وہ بدل دے اس بات کو جو اپنے جیوں میں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتے نہیں ہیں جب وہ قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ جب وہ قوم اپنی حالت، مطلب یہ کہ وہ صلاح پر ہوتے ہیں، ہدایت پر ہوتے ہیں، نعمتوں کی شکرگزاری پر ہوتے ہیں، لیکن جب صلاح تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں، نعمتوں کی شکرگزاری چھوڑ دیتے ہیں، کفران نعمت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آل فرعون
کہ آل فرعون جو تھے وہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتے تھے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہ نعمت تھی، تو موسیٰ کے تشریف لانے کے بعد نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ نعمتوں کی ناقدری میں اور زیادہ بڑھ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اتر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غرق کر دیا۔ تو اسی طریقے سے کفار قریش اور مشرکین مکہ یہ بھی اچھے کام کرتے تھے، لیکن اور دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی نوازا اچھے کاموں کی وجہ سے، دینی اعتبار سے بھی ایسا نوازا کہ پچھلی امتوں کو نہیں نوازا۔ کیا کہ ان کے اندر نبی آخر الزماں مبعوث ہوئے، محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو چاہیے یہ تھا کہ ان کی قدردانی کرتے، لیکن ان کی مخالفت پر اتر آئے، معصیت پر اتر آئے، نافرمانی پر اتر آئے، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی حالت کو بدل دیا۔ جب وہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، اب کیا کرنے لگے؟ بیت اللہ سے لوگوں کو عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ جو صلہ رحمی کر رہے تھے اب کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی، اپنے خاندان والوں سے قطع رحمی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ عہد نامہ لکھا جاتا ہے کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے، ان کا دانہ بند کر دیا جائے۔ تو صلہ رحمی کے بجائے کیا کی؟ قطع رحمی کی۔ مہمان نوازی کی بجائے کیا کی؟ مہمانوں کی ناقدری کرنے لگے، اور حجاج کرام کو ان کی تعظیم اور ان کی خدمت کے بجائے ان کو بیت اللہ سے روکنے لگے، تو اپنی حالت کو انہوں نے بدل دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان پر عذاب بھیجا، بدر کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہوگا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے کہ بدل دے نعمت کو جو کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دے اس بات کو جو ان کے جیوں میں ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں تو اس کے مطابق فیجازیہم، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ انہوں نے کیا تغییر کی ہے؟ تغییر قولی ہے، اس کو سننے والے ہیں، تغییر فعلی ہے، اس کو دیکھنے والے ہیں، یعنی قول کے اعتبار سے تغییر کی ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، اور فعل کے اعتبار سے تغییر کی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔